کہ بغداد میں ایک بار یہ مشہور ہو گیا کہ ایک اللہ کے ولی دریائے دجلہ کے پاس آئے، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت توجہ سے۔ غوث پاک کا زمانہ ہے، سرکار غوث پاک کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک کوئی بڑے ولی آئے ہیں دریائے دجلہ کے پاس عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا اللہ کے ولیوں سے ملاقات یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا۔ تو سرکار غوث پاک بھی چلے گئے دریائے دجلہ کے پاس کہ وہ اس اللہ کے ولی سے میں ملاقات کروں۔ جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ صبح ہی وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، غوث پاک سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن لوگوں میں مشہور تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ کنٹینیو عبادت کرتے تھے، مسلسل عبادت کرتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ عبادت کہاں کرتے تھے، لوگوں نے بتایا جو جگہ تھی وہ ریت پر جو ہے دریا کے کنارے جو ریتی پڑی ہوئی تھی اسی پر عبادت کرتے تھے۔ غوث پاک غور سے نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کے سجدوں کے نشان تھے، ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان تھے۔ آپ نے غور سے دیکھنے کے بعد پھر کہا تم لوگ جھوٹے شخص کو اللہ کا ولی سمجھ لیے ہو، وہ کہاں سے اللہ کا ولی تھا، تم لوگ کسی کو بھی ولی مان لیتے ہو۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو دیکھا نہیں اور ایسی آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کو مسلسل عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی نماز قضا تو نہیں کرتے تھے۔ غوث پاک کا معیار دیکھیں کس کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے تھے، کسوٹی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم نے دیکھا ضرور ہوگا لیکن میں ان کے نشانات دیکھ رہا ہوں، سجدے میں جانے کے، ہاتھوں کے نشان یہاں نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہا دیکھو 10 انگلیاں ریت پر ایسی کھلی ہوئی پڑی دکھ رہی ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو 10 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ شخص جس کو تم عبادت کرتا ہوا دیکھ رہے ہو اس کی انگلیاں پوری پھیلی ہوئی ہیں، جو حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا میرے نزدیک وہ ولی ہو نہیں سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک سنت کو ترک کرنے پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا ولی۔ اب آپ اندازہ کریں لوگوں نے تو پتہ نہیں کس کو ولی بنا لیا ہے، کیسے کیسے باباؤں کے پیچھے یہ گھوم رہے ہیں، وہ ایسے بابا جن کے نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، دن بھر قوالی میں بیٹھے رہتے، نماز کے بارے میں پوچھو تو کہیں گے مکہ میں پڑھتے ہیں، مدینے میں پڑھتے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو دل کی نمازوں کی بات کرتے ہیں، یہ سب شیطان ہے۔ شیطان اس طرح کے چہرے بنا کر کے امت کو گمراہ کرتا ہے۔ اب چند باتیں میں سرکار غوث پاک کی بتا کر اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آپ نے قبول کر لیا، بچہ تربیت میں آ گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں رہنا پلنا کس کے نصیب میں ہو؟ چند مہینوں کے بعد وہ خاتون آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بہت دبلا پتلا، بالکل کانٹی ہو گیا، ہڈیاں نکل گئی۔ ماں تو ماں ہے، دیکھتی ہے بچہ کیسا ہو گیا، سوکھ گیا، کاٹا ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ غوث پاک کہاں ہیں، جا کر کے دیکھتی ہے اندر تو غوث پاک کے دسترخوان پر اچھی اچھی غذائیں تھی، کچھ مرغ گوشت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ بوڑھی عورت کا بیٹا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا۔ اب ایک ماں کو لگے ہی بات، خود اتنا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، میرے بیٹے کو پرورش میں رکھیں، کیسا کھانا کھلا رہے اس کو؟ اس عورت نے کہا یہ کیسی تربیت ہے سیدنا عبد القادر، یہ کیا ہے، میرا بچہ تو ایسا ہے۔ آپ نے جواب کچھ نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد ان ہڈیوں کو ایسے جمع کیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ ایک مرغی پھڑ پھڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ جب تیرا بچہ اس قابل ہو جائے تو وہ بھی روز مرغی کھائے۔ اس کی تربیت چل رہی ہے، اس کی تربیت چل رہی ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو مار لیتا ہے تو اللہ ساری طاقتیں اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جب بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو غوث پاک کی یہ بات بتانے پر ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہاں سے آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے آ گئے کہ ایک بندہ بھی کسی چیز کو زندہ کر رہا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غوث پاک نے کیا کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔
گفت ہے وہ گفت ہے خدا بوت، فارسی میں کہا جاتا ہے اللہ کا ولی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے کلمہ اللہ کا ہوتا ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے۔ غوث پاک کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں مردوں کو زندہ کرنا، اگر یہ صرف اور صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شرک ہو جائے گا، شرک کا عقیدہ، اللہ کا کام یہ زندہ کرنا اللہ کا ہی کام ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو یہ طاقت دے دے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، مکس کرو، 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ، 3 پارے میں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آئے، اور پھر اللہ نے فرمایا ہر پرندے کا نام لے کر بلاؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ قرآن میں پرندوں کو جب سے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا وہ اڑتے ہوئے آئے اپنی اپنی منڈیوں کے ساتھ، اور ادھر جو گوشت تھا وہ پورا جسم بن گیا، اور سب کے سب اپنے اپنے منڈیوں سے جڑ گئے اور زندہ پرندہ ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جو سفید داغ والا ہوتا تھا، کوڑ کی بیماری والا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا تھا، اور کبھی مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مارتے تو زندہ کھڑا ہو جاتا تھا، مٹی کے پرندے بناتے پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتے تھے۔ یہ ادھر ادھر کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں موجود ہے، اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے ولی کے بارے میں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جسے اللہ کی ہدایت نصیب ہوتی ہے اور جو اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ ولی اللہ کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر میں مشغول رہتا ہے اور اپنی نفس کے ہواؤں سے دور رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ولی وہ ہے جس کے لیے اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے اور دنیا کی چاہت سب سے چھوٹی ہو۔ اگر ہم اپنے دل کو اللہ کے ولی کی طرح روشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے دور رہنا ہوگا، اللہ کا ذکر کرنا ہوگا اور ہر وقت اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے ولی کو دنیا کے لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور ہر دکھ کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، کوشش کیجئے کہ آپ بھی اپنے دل کو اللہ کے ولی کی طرح روشن کریں اور ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے جئیں۔ آپ لوگ مفتی سلمان نظری کی ایک ویڈیو پوری دیکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ غوث پاک امت مصطفیٰ کے ولی کامل ہیں، رسول اللہ کی امت کے وہ اولیاء کے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے تو اللہ ان کی اس چیز کو پوری فرما دیتا تھا۔ اب آپ کو چند کرامتوں کے بعد یہ بھی میں بتا دوں۔ ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے اور ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اوپر سے، بہت چین 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 آواز کر رہی تھی، تو مجمع میں ادھر سے ادھر لوگ دیکھنے لگ گئے۔ ڈسٹرب ہو جاتا نا، یہاں ہوتا ہے، ابھی تھوڑی سی آواز ادھر آ جائے تو سب کی گردنیں ادھر ہو جائیں گی۔ اور غوث پاک کے مجمع میں یہ بے ادبی ہے، حضور غوث پاک خطبہ دے رہے ہوں اور ادھر ادھر کوئی چہرے اٹھائے تو آپ نے صرف اور صرف گھور کر کے اس چیل کو دیکھا، اس کی منڈی الگ اور دھڑ الگ گر گئے، وہ مر کے تڑپنے لگی، ختم ہو گئی۔ آپ کا خطبہ چلتا رہا، اب کوئی گردن اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا، سب غوث پاک کی طرف کہ وہ نگاہ جلال جو چیل پر پڑی تھی کہیں اور بھی نہ پڑ جائے۔ سب کا انہماک توجہ کے بعد جب غوث پاک کا خطبہ ختم ہوا تو ایسا نہیں کہ آپ اس چیل کے پاس گئے، اس کے منہ کو اٹھایا، اس کے دھڑ سے لگایا، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا۔ وہ چیل پھر سے زندہ اڑتی چلی گئی۔ یہ کرامات کے باب میں ہے، یہ کرامات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت معجزے کا پرتو ہے، اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ایسا کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اور یہ خصوصی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ان اولیاء کو دی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے مفتی سلمان نظری کی پوری ویڈیو دیکھ لی ہے۔
تو اگر آپ اپنے دل کو اللہ کے نور سے روشن کریں گے، گناہوں سے دور رہیں گے اور ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے، تو اللہ آپ کو ہر مشکل میں مدد کرے گا اور ہر دکھ کو خوشی میں بدل دے گا اور آپ کے مقام کو بلند کرے گا۔ تو دوستوں، چھوٹی چھوٹی نیت سے شروع کیجئے، اپنے دل کو روشن کیجئے اور ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے جینا سیکھیے۔ انشاءاللہ آپ بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔